کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں 2 بچوں سمیت 3 افراد 100 فٹ گہرے کنویں میں گر کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ 2 بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے ڈھکن ٹوٹنے سے کنویں میں گرے۔ بچوں کو نکالنے کے لیے نوجوان کنویں میں اترا، دم گھٹنے سے اموات ہوئی۔ امدادی کارروائیوں میں شریک ریسکیو کارکن اور پولیس اہلکار بھی زخمی۔ کے اندر پہنچی ہے، حادثے کو ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد وہ بھی نامکمل سامان کے ساتھ آئے، نہ ان کے پاس آکسیجن ہے، نہ ان کے پاس نکالنے کے لیے صحیح رسی ہے، نہ ان کے پاس بندے۔ بچوں کو کنویں سے نکالنے کی کوشش میں رسی ٹوٹ گئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو عملے کے پاس پورا سامان نہیں تھا۔ ریسکیو عملے کا کہنا ہے کہ بھیڑ سے امدادی کام میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ کیا ناگہانی صورتحال میں امدادی سرگرمیاں اس طرح ہوں گی؟ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ریسکیو اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے۔ عوام کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ پہلے تو 2 بچے تھے اس میں، اس کے بعد جو تیسرا جب بچانے گیا تو وہ بھی اس میں جاں بحق ہو گیا، کیونکہ عمل میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں عوام کے ہجوم کی وجہ سے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیک ڈور رابطے شروع۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خانہ چکزئی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان رابطے اور مذاکرات جاری ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں اب بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی پر اپنی پارٹی کو بھی اعتبار نہیں، وہ بھی ان کی ابن الوقتی کا رونا روتے ہیں۔ حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وضاحت، کہا اسپیکر سے کسی بھی مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی۔ رؤوف حسن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، طاقت حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، امید ہے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیڈ لاک مزید نہیں رہے گا۔ یہ ڈیڈ لاک اور برقرار نہ رہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کھلے ہوئے ہیں۔ میں فیل کرتا ہوں کہ ریاست کے مفاد میں ان پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ مذاکرات تو 2 ماہ سے جاری ہیں۔ فواد چودھری کے انکشاف نے تہلکہ مچا دیا، کہا محمود اچکزئی اور رانا ثنا کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی تو خبر مل جائے گی۔ 9 مئی کے ملزمان کی سزا کی راہ میں عالم اسٹیبلشمنٹ حائل ہے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کہتے ہیں ملک میں انتشار کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ فیض حمید پکڑے گئے، دیگر مہرے ابھی آزاد ہیں۔ بیرونی اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی کو چانسلر بنانے کی ضرور کوشش کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا، خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی۔ کیا طالبان دوست آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہو سکتا ہے؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کی نامزدگی پر سوال اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ، دونوں جماعتوں کے درمیان آج بیٹھک ہوگی یا نہیں، ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ بلوچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں، انفراسٹرکچر تباہ، سینکڑوں مکانات منہدم، 1 لاکھ سے زائد لوگ متاثر۔ کوئٹہ چمن شارہ بھی کئی جگہوں سے بہہ گئی، پروجیکٹ ٹنل مٹی سے بھر گئی، دریائے جوب کا پل منہدم، ہرنائی میں زمینی رابطہ منقطع، جھل مکسی میں سیلابی ریلے سے راستے بند، محصور لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا، کوزدار میں موٹر وے M8 پر لینڈ سلائیڈنگ، سندھ اور بلوچستان کے مسافر پھنس گئے، صوبے میں بارش سے مزید 3 افراد جاں بحق، اموات 31 ہو گئیں۔ بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے قنبر شہداد کوٹ میں کئی گاؤں ڈوب گئے، محصور لوگوں کا کشتیاں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں 3 بچے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ بدین میں سیم لالوں میں شگاف، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، کپاس، مرچ، ٹماٹر، پیاز اور چاول کی فصلیں زیر آب۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ آنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 سے 4 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ کوئی ایسا روڈ خالی نہیں ہے جہاں گڈھے اور یہ گدلا پڑا ہو۔ روڈ جام ہوتا ہے، کھڈے ہیں، اگر پانی بھرا ہوا ہو بائک کھڈے میں چلی جاتی ہے، گاڑی گر جاتی ہے۔ کہ شہر پانی سے بھرا ہوئے، جدھر سے جا رہے اتنا مشکلات سے گزرتے، نہ کھڈے کا پتہ چلتے نہ گڈر کا پتہ چلتے۔ کراچی میں بارشوں نے سڑکوں کا برا حال کر دیا،
कहीं कीचड़ तो कहीं खड्डे, गाड़ियां तो गाड़ियां, पैदल चलना दुश्वार हो गया। हुकूमत बर वक्त अपनी जिम्मेदारियां अदा करे तो ये हाल ना हो, शहरी फट पड़े। मेरा हैदराबाद है, उनका कोई तवज्जो नहीं है यहाँ, न मस्जिद के लिए तवज्जो है, न ईदगाह के लिए तवज्जो है। 94 से मैं आ रहा हूँ, तो अब काफ़ी अच्छी थी। इधर आधे से ज़्यादा लान था, वज़ू खाना ही नहीं है, पानी नहीं है, वाशरूम लगे हुए हैं, कोई बाहर से आए कोई कहीं से आए, वाशरूम सब टूट गए। हैदराबाद में बारिशों से तारीखी ईदगाह की इमारत भी शदीद मुतासर, मीनारों की महराबों और छत से पानी रिसने लगा। शहरियों की मेयर हैदराबाद पर तनकीद, कहा मेयर सिर्फ नमाज ईद अदा करते हैं, किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। इतवार बाजारों में भी फल और सब्जियों की कीमतें महंगी, शहरियों की दुहाइयाँ, कहते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी और कोर कमांडर कोयटा की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश गाह आमद। सरफराज बुक्टी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। स्वात हसीन वादियों ही नहीं, बुधमत के कदीम आसार की वजह से भी सयाहों की कशिश का बाइस है। फरीकोट में हजारों साल कदीम मुजस्समा, स्तूपा, बिहाड़े, खानकाहें, किले, वॉच टावर और दीगर आसार अपने शहर में जकड़ लेते हैं। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उस वक्त। और लाहौर में ऐवान इकबाल और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से महफिल मुशायरा, वाजिद अमीर, तस्नीम आबदी और दीगर शौरा की शिरकत। तहजीब हाफी ने नौजवानों से खूब दाद समेटी।